اب لوگ تو جانتے ہیں کہ بڑے بڑے پروجیکٹ کوہستان میں ہو رہے ہیں، تاسو ڈیم، بشر ڈیم، دوسرے بڑے پروجیکٹ. اب لوگ کوہستان کے علاقے کو جانتے ہیں لیکن قومیت سے آج تک ناواقف ہیں. اگر قومیت سے واقف ہوتے تو ڈاکٹر زرین صاحب کو دنیا کہتی کہ یہ کوہستان کے بیٹے ہیں، لیکن ہم چیختے ہیں لیکن کوئی کہنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی شناخت کوہستان کی کروائی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ کوہستانیوں کی مشترکہ قومی شناخت کیسی بنائی جائے اور اس کے لیے ہمیں کیا لائحہ عمل طے کرنا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سب کی بھرپور تعلیم میں دعوت خطاب دیتا ہوں. رائٹر اینڈ ریسرچر جناب انعام اللہ کوہستانی. میں بہت زیادہ خوش ہوں اس وقت، اور خصوصاً یہ جانتے ہوئے بھی کہ صرف چند گھنٹوں میں آپ لوگوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں طالب جان عباسندی صاحب اور جنید صاحب اور دوسرے منتظمین. اگر آپ چند گھنٹوں میں اتنی خوبصورت محفل سجا سکتے ہیں تو آپ تھوڑا ٹائم لے کر کیا قیامت برپا کر سکتے ہیں. میں اپنی لمٹ میں رہوں گا کیونکہ میری بات بہت مختصر اور بہت سیدھی سادی ہے. کوہستانی برادری کی قومیتی شناخت کیوں اور کیسے. شمالی پاکستان میں اباسین کوہستان، سوات کوہستان اور دیر کوہستان کے علاوہ چترال کے جنوبی علاقوں میں نامعلوم زمانے سے بسنے والے کوہستانی لوگوں کی قومیتی شناخت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے یہ چند تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے قوم اور قومیت کے حوالے سے، اس کو میں غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں. معروف معنوں میں پاکستان میں ایک قوم رہتی ہے اور وہ ہے پاکستانی قوم. ہم سب پاکستانی ہیں، لیکن پاکستانی قوم 1947 میں وجود میں آئی ہے اور یہ خود کئی قومیتوں کا مجموعہ ہے جو آزادی سے پہلے بھی اس زمین پر موجود تھیں اور اب بھی موجود ہیں. ان میں کچھ عددی لحاظ سے بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، لیکن یہ ساری قومیتیں ایک معاہدے کے تحت ایک قوم میں ڈھل گئی ہیں جس کی ضمانت پاکستان کا آئین دیتا ہے. یہاں سندھی، پنجابی، بلوچی، براہوی، سرائکی، پشتون، گجر، بلتی، کشمیری وغیرہ وغیرہ اپنی اپنی زبانوں اور اپنی اپنی ثقافتوں کے ساتھ پاکستانی قوم کا حصہ ہیں. یہ سب قومیتیں یا ایتھنیسٹیز ہیں اور ان کی انفرادی شناخت ان کا حق ہے. یہ ریاست کی مہربانی نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے اور یہ ریاست کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اگر یہ کمیونٹیز نہ ہوئیں تو پھر میرے بھائی جس نے موٹیویشنل اسپیکرز نے کہا بہت زیادہ پاکستانیت پر زور دیا، پھر تو پاکستان کہاں رہے گا؟ پاکستان تو ہے ہی انہی کمیونٹیز کا نام، ہے ہی انہی ایتھنیسٹیز کا نام. جو ایک ایتھنیٹی تھی 1971 تک وہ پاکستانی قوم تھی، اس ایتھنیسٹی کو ہم نے لیفٹ نہیں دیا اور اس کا ڈیو ریسپیکٹ، ڈیو مقام نہیں دیا. آج وہ پاکستانی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں آج وہ پاکستانی نہیں ہے، آج وہ بنگلہ دیشی ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ میں کوہستان کی بات نہ کروں. میں کوہستانی ہوں، یہ میری شناخت ہے. میں پاکستانی ہوں کیونکہ پاکستانی قوم ہوں. میں اگر اپنی شناخت کے ساتھ ترقی کروں تو پاکستان ترقی کرے گا اور ہمیں پاکستان سے محبت ہے. اگر میں اپنی شناخت کے ساتھ اپنی ترقی کی بات کروں تو یہ پاکستان کے ساتھ کوئی غداری نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ محبت ہے. تو یہ غلط فہمی دور رہنی چاہیے. قومیت یا ایتھنیسٹی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں لوگوں کے اسلاف مشترک ہوں، لوگوں کی ثقافت مشترک ہو، ان کی جائے سکونت مشترک ہو،
ان کی زبان مشترک ہو اور ان کے اقدار یا عقائد مشترک ہو۔ ان اجزاء ترکیبی پر غور کیا جائے تو شمالی پاکستان میں بسنے والے سارے کوہستانی ایک الگ قومیتی شناخت رکھنے کے حقدار ہیں، کیونکہ کوہستانیوں کے اسلاف، ان کی ثقافت، ان کی جائے سکونت، ان کے اقدار اور عقائد اور خود کوہستانی زبانیں سب آپس میں زبردست اشتراک رکھتی ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو فخر سے کوہستانی کہتے ہیں۔ آس پاس کی دوسری برادریاں، لسانی برادریاں، ان سب کو کوہستانی کے نام سے پکارتی ہیں۔ مثلا بیشام یا منگورا کا ایک بندہ کسی کوہستانی کو توروالی، گاوری یا شینا کے نام سے نہیں بلکہ انہیں کوہستانی کے نام سے جانتا ہے۔ البتہ اپنی سہولت کے لیے ہر کوہستانی اپنے پڑوسی کوہستانی کو کوئی اور نام دیتا ہے، وہ اپنی سہولت کے لیے دیتا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو ہر کوہستانی کہتا ہے۔ میں آپ کو صرف اپنی کمیونٹی کی میں بات کرتا ہوں، جو اب میری جو توروالی کوہستانی ہے، وہاں ایک بڑا جھگڑا یہ چل رہا ہے، لوگ توروالی کا نام قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا لیکن ہم کوہستانی ہیں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ ہم کوہستانی ہیں، لیکن صرف اس کے لیے تمیز کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ ہم اس کو توروالی کوہستانی کہیں۔ ہاں، ایک اور بات بھی ہے، میں تعصب پر مبنی قوم پرستی، علاقہ پرستی یا کسی بھی قسم کی نسل پرستی کو پسندیدہ چیز نہیں سمجھتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوہستانی خدا کی چہیتی نسل ہے یا دوسروں کے مقابلے میں برتر اور برگزیدہ نسل ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بہت منفی بات ہوگی۔ یہ نہیں کہتا کہ کوہستانی جو ہے باقی کمتر ہیں، حقیر ہیں، اور کوہستانی جو ہے وہ سپیریئر ہیں۔ ہم اس شناخت کی بات نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ایک ہی نسلی گروہ اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ بکھرے ہوئے پسماندہ قبائل ہیں، یہ منتشر ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دائروں میں تقسیم ہیں، اسی لیے کمزور ہیں۔ کوئی گاوری کی شکل میں، کوئی توروالی کی شکل میں، کوئی شینا کی شکل میں، کوئی کھلوچ کی شکل میں، کوئی کندیاوال کی شکل میں، کوئی کلکوٹی کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں جو پشاور سے اور اسلام آباد سے نظر نہیں آتے۔ ایک بڑا دائرہ ہونا چاہیے کوہستانی کا، جو اسلام آباد سے بھی نظر آ جائے اور جو پشاور سے بھی نظر آ جائے۔ اور اسی تناظر میں انڈس کوہستان، سوات کوہستان، دیر کوہستان اور جنوبی چترال میں آباد کوہستانی برادریوں کے لیے وسیع تر کوہستانی شناخت، گریٹر کوہستانی آئیڈینٹی کی تشکیل کی تجویز پیش کرتا ہوں۔ آپ ضرور پوچھیں گے کہ اس کے مقاصد کیا ہوں گے۔ یہی کہ بڑا مقصد تو یہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کی دیگر نسلی اور لسانی برادریوں کے درمیان اس برادری کا یعنی کوہستانی برادری کا وجود نمایاں اور قابل ذکر ہوگا۔ ابھی تو کوئی لفٹ نہیں کراتا ہمیں، اس کا وجود قابل ذکر نہیں ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں۔ اتحاد سے ان کی تعداد کی کمی کا ازالہ ہوگا اور ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوگا۔ ہم چھوٹے چھوٹے علاقائی دائروں سے نکل کر ایک بڑے کوہستانی دائرے کا حصہ بن جائیں گے، چونکہ کوہستانی برادریوں کے درمیان نسلی، لسانی اور ثقافتی تعلق پہلے سے موجود اور تسلیم شدہ ہے، اس لیے اس تعلق کا احیاء اور فروغ آسان ہوگا۔ میں لسانیات کا ایک طالب علم ہوں اور مجھے علم ہے، میں نے مطالعہ بھی کیا ہوا ہے تمام کوہستانی زبانوں کا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں الفاظ مشترک ہیں۔ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ ایک ہی نسلی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جینیٹیکلی ایک لوگ ہیں۔ مشترک شناخت کے ذریعے ان برادروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا اور اس طرح ان کو باوقار اور ترقی یافتہ زندگی گزارنے کے لیے امپاور کرنا آسان ہوگا۔ اس تجویز کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ 23 جولائی 2017 کو گندھارا ہندکو بورڈ کے تعاون سے خیبر پختونخوا کوہستانی برادری سمپوزیم کا انعقاد بحرین سوات میں ہوا، جس میں انڈس، سوات اور دیر کوہستان کے علاوہ چترال سے 38 سے زیادہ ماہرین نے شرکت کی۔ میرے بہت سارے دوست جو اس وقت موجود ہیں وہ ان 38 لوگوں میں موجود تھے۔
سمپوزیم کے شرکاء نے وسیع تر کوہستان کی تجویز سے مکمل اتفاق کیا اور اسے آگے بڑھانے کے لیے پشاور میں ایک کوہستانی کانفرنس منعقد کرنے کا عزم کیا، جو کچھ ہی مہینے بعد پشاور میں منعقد ہوئی، جس میں کوہستان کے حوالے سے بہت اہم مقالات پیش کیے گئے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ آج KNN کا جو وجود رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، تو یہ بھی انہی سرگرمیوں کا ایک شاخسانہ ہے۔ اب میری کچھ اور یہ سرگرمیوں کے لیے گزارشات ہیں کہ تمام کوہستانوں کے یہ جو کوہستانی قومیتی شناخت جو ہے وہ کس طرح اجاگر ہوگا۔ تمام کوہستانوں کے مختلف مقامات پر کانفرنسوں، سمپوزیم اور اسی طرح کے کنونشن منعقد کیے جائیں۔ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ہماری جو قومیتی شناخت جو ہے اس کو بھی ایک موٹیویشن ملے گی۔ بحرین سوات سے ایک رسالہ نکلتا تھا، ہمارے وہاں کے مقامی کوہستانی نوجوان تھے، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے، وطن اس کا نام تھا۔ جب ہماری یہ سرگرمیاں بڑھ گئیں تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس وطن رسالے کو وطن کوہستان کا نام لگائیں۔ تو اب اس کا پہلا شمارہ چھپ گیا ہے وطن کوہستان کے نام سے، اور اس میں کوہستان کا پورا دائرہ، یہ گریٹر کوہستان کی ترجمانی کرنے والا رسالہ، تو اس کی جو عبوری سیٹ اپ ہے وہ عبوری ہے، میں اس کو کہتا ہوں آپ سب نے پھر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ یہ خیبر پختونخوا کی کوہستانی برادریوں کا ترجمان رسالہ ہوگا، وطن کوہستان۔ اچھا، دوسرا یہ کہ کوہستان بھر کے نوجوانوں کو آپس میں ملانے اور اس میں صحت مند سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے کوہستان اولمپکس کے نام سے کھیلوں کا انعقاد کیا جائے، جس میں مرویجہ کھیلوں کے علاوہ علاقائی لوک کھیلوں کے مقابلے بھی شامل ہوں۔ کوہستان اولمپکس کے نام سے ایک کامیاب تجربہ الطاف کوہستانی صاحب نے 2015 میں سوات کوہستان میں کیا تھا، بہت کامیاب تجربہ کیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے لیکن اللہ نے اس کو اپنی قوم کے ساتھ محبت کے سلے میں وہ اس کو اربپتی بنا دیا ہے، اور وہ اس وقت فرانس میں ہے اور وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے الطاف حسین تروالی نہ کہا جائے، میں الطاف حسین کوہستانی ہوں۔ دوسری میری تجویز یہ ہے کہ کوہستانی بچوں اور بچیوں میں تعلیمی ترقی کے حوالے حوصلہ افزائی کے لیے کوہستان تعلیمی ایوارڈز دیے جائیں۔ میں KNN کے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے جس طرح کے نادار لوگ، ٹیلنٹڈ لڑکے ہوں گے کوہستانی، نادار ہوں گے، ان کی سپورٹ کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے۔ اچھا، دوسرا ڈاکٹر زرین کا نام میں بار بار سن رہا ہوں، یہ بہت ہی مجھے خوشی دینے والی ہے، یا SP صاحب کا نام۔ دیکھیں، ایسے لوگ جو ہیں ہمارے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کو پیش کیا جانا چاہیے اپنے نوجوانوں کے سامنے۔ مختلف شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دینے پر کوہستانی پرائڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈ تقسیم کیے جائیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ایوارڈ، کوئی پرائڈ آف پرفارمنس کیا ہوگی؟ یہ لکڑی کا ٹکڑا ہوگا یا پیتل کا ٹکڑا ہوگا، لیکن یہ ایک علامتی چیز، سمبولک چیز ہوگی کہ ہم اپنے قیمتی لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک تجویز سامنے آئی تھی کہ موبائل فونوں میں کوہستانی اینڈرائڈ کی بورڈ متعارف کرایا جائے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک کوہستانی لڑکے نے خود کوہستانی اینڈرائڈ کی بورڈ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا، اور FLI کے تعاون سے وہ آپ پلے اسٹور پر پڑا ہوا ہے، جہاں سے آپ سب مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور آخری تجویز میری یہ ہے کہ میرا خواب ہے کہ تمام کوہستانیوں کے پڑھے لکھے افراد اور مقامی حکومتوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک گرانڈ کوہستانی جرگہ کی تشکیل ہو۔ مجھے قوی امید ہے کہ KNN کے ساتھی اور ہم سب مل کر آخر کار ایک ایسا نمائندہ جرگہ، گرانڈ کوہستانی جرگہ، اگر ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو اس سے ہماری ترقی کے بہت سارے راستے کھل جائیں گے۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق انڈس کوہستان میں 38 UCs ہیں، سوات کوہستان میں 10 UCs ہیں،
دیر کوہستان میں 9 UCs ہیں اور جنوبی چترال کا جو کوہستانی علاقے ہیں اس میں 2 UCs ہیں. ان کے الیکٹڈ ممبرز پر مشتمل ہم ایک گرانڈ کوہستانی جرگت تشکیل دیں اور ساتھ ساتھ دوسرے ٹیکنوکریٹس بھی ہوں تو بہت سارے ہمارے اختلافات حل کر سکتے ہیں اور ہمارے ترقی کے راستے بھی وہ حل کر سکتے ہیں. اور آخر میں 2 خدشات کہ یہ جو وسیع تر کوہستانی شناخت ہے اس سے جڑے ہوئے بعض ساتھی جو ہے وہ خدشات کا ذکر کرتے ہیں. ایک خدشہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوہستانی شناخت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور لسانی برادری کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو چل جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کوہستانی برادری کا کسی اور لسانی برادری سے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ خود کوہستانیوں کے اندر ہے. انہوں نے اپنی شناخت کو اجاگر نہیں کیا. مختلف اضلاع کے کوہستانی اپنی الگ راگ الاپ رہے ہیں اور وسیع تر قومی شناخت کی طرف ابھی تک کوئی دھیان ہی نہیں دے ہے جس سے وہ خود کمزور ہو گئے ہیں. پشتو بولنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی لسانی تناؤ ہے ہی نہیں. وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم ہر کوہستانی جو ہے وہ تو اس کی پشتو اس کی سیکنڈ لینگویج ہے. لہٰذا یہ خدشہ جو ہے یہ بے بنیاد ہے کہ ہماری جو قومیتی شناخت ہے کوہستانی قومیتی شناخت اس سے کہیں ہم کسی اور لسانی برادری کے ساتھ تصادم میں آ جائیں گے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. اس سے نہیں ہو سکتا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تم بہت اچھے ہو بس تم اپنی بات نہ کرو، اپنی پہچان نہ کرو، اپنا تعارف نہ کرو. یہ زیادتی ہے. اور آخری ایک اور جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ وسیع تر کوہستانی شناخت سے ایسا نہ ہو کہ ہماری جو زبانوں کی انفرادی لسانی شناخت ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوگی. وہ یہ شناختی یہ حقیقتیں ہیں. جب سارے کوہستانی جو ہے وہ امپاور ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور ایک دوسرے سے قوت حاصل کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.